سنت سے متعلق جو احادیث موجود ہیں، قرآن و حدیث، سیاق و سباق، ان چیزوں کو جب تک آپ مربوط شکل میں سیاق و سباق کو جوڑ کر مفہوم نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک ہمارے ذہن میں کچھ اشکالات، کچھ شبہات ہمارے ذہن میں جاری رہتی ہیں۔ تو آج کی حدیث انہی احادیث میں سے ہے۔ اگر اس کا صحیح مفہوم نہ سمجھیں تو بہت سے شبہات آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں۔ تو قبل اس کے کہ میں حدیث پر گفتگو اور شرح اور اس کے فوائد بتلاؤں، تو میں چاہوں گا کہ جو راوی حدیث ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے متعلق دو چند باتیں رکھوں۔ اس حدیث کے راوی عبداللہ ابن عمر ابن خطاب القرشی العدوی ہیں، اور ان کے والد عمر ابن الخطاب مسلمانوں کے خلیفہ ثانی، اور ان کی جو کنیت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی جو کنیت ہے ابو عبد الرحمن ان کی کنیت تھی۔ ابن عمر جن کا نام عبداللہ ابن عمر تھا، بعثت نبوی سے کچھ سال پہلے مکہ میں پیدا ہوئے۔ کم عمری ہی میں والد کے ساتھ اسلام میں داخل ہوئے اور مدینہ منورہ کی ہجرت انہیں نصیب ہوئی، اور یہ ان صحابہ میں سے ہیں جو اپنے علم، تقوی، عبادت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور اتباع میں جن کی مثال دی جاتی ہے، اتباع سنت کے لیے انہیں شہرت حاصل ہے۔ اس حوالے سے بہت مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو پسند کرتے تھے ان کو پسند کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کو یاد کر کے مسکرانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے گزرتے ہوئے کسی جگہ استنجا کے لیے بھی رکے ہوں تو اس مقام پہ رک کر استنجا کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مواقف اور بہت سے سنتوں کو امت کے سامنے لانے میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا کلیدی رول ہے۔ اسی لیے ان کو مکثرین صحابہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ وہ صحابہ جنہوں نے بہت روایتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریباً 2630 روایتیں مروی ہیں۔ فقہی اعتبار سے بھی بہت ہی اونچا مقام رکھنے والے صحابی، اور بہت سے تابعین نے ان سے علم حاصل کیا۔ بہرکیف یہ کچھ معلومات تھیں جو راوی حدیث سے متعلق میں آپ کے روبرو رکھنا چاہتا تھا۔ اب ہم آتے ہیں اس حدیث کے ترجمے کے بعد تھوڑا سا، کیونکہ اس کا اگر ظاہری ترجمہ اگر آپ لیں، ظاہری مفہوم لیں، تو کئی اشکالات آپ کے ذہن میں آ سکتی ہیں۔ امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اگر گواہی نہ دیں تو میں سب کا قتل کروں۔ اس طرح کا مفہوم اور ایک غلط مفہوم پڑھنے والے طالب علم کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے، جتنے بھی لوگوں نے گروہ بندی یا فتنہ انگیزی یا اسلام کے نام پر قتل عام کیا، وہ لوگ نہ قرآن مجید کو انہوں نے سمجھا، نہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سمجھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے فہم کو انہوں نے سمجھا۔ تو انشاءاللہ اس حدیث میں ہم کوشش کریں گے کہ اس حدیث کا جو مفہوم و معنی و مطلب ہے بہت ہی واضح ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب، اس حدیث کا مفہوم ہرگز یہ نہیں ہے کہ غیر مسلم کو ہم زبردستی مسلمان بنائیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ البقرہ میں، لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کسی پر زبردستی کی اجازت نہیں ہے۔
قبول اسلام کے سلسلے میں جبر و تشدد کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے. یہ واضح ہونا چاہیے، کیونکہ اس حدیث کے کچھ خاص سیاق سباق اور ایک خاص بیک گراؤنڈ میں اس حدیث کو پیش کیا گیا ہے. مفسرین و محدثین کے مطابق یہ حدیث اس دور کے لوگوں کے لیے ہے جو مسلمانوں کے ساتھ حالت جنگ میں تھے، اور یہ روایت قتال کے احکام کے تناظر میں بتائی گئی ہے. آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو آپ کی مدینے کی جو ریاست تھی، یہاں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے، اور وہ اپنے اپنے مذہب پر عمل پیرا تھے، اور انہیں ہر حال میں اس قبول اسلام پر زور زبردستی نہیں کی گئی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حدیث خاص تناظر میں ہے، جنگی حالات وغیرہ کے احکامات بتلائے گئے ہیں. اس کے سیاق و سباق کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر ہم اس حدیث کو ائمہ سلف کے تناظر میں سمجھنے کی کوشش کریں تو بات کو اور آسانی سے سمجھ میں آئے گی. پہلے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری الفاظ یہ بتلاتے ہیں کہ جب تک لوگ اللہ اور اس کے رسول کی گواہی نہ دیں میں سب کو قتل کروں، الا ہے کہ وہ گواہی دے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں یہ عام حدیث یہ ایک عام مفہوم میں ایک خاص حدیث، خاص پہلو اور تناظر کی طرف اشارہ کرتی ہے، کیونکہ اسی ماحول میں یہودی، نصارہ، مشرکین مدینے میں موجود تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا قتل عام نہیں کیا، کسی پر زور زبردستی اسلام کو تھوپا نہیں. اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ ائمہ سلف کی روشنی میں اس حدیث کو ہم سمجھیں. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امرت ان اقاتل الناس. یہاں پر جو الناس جو مراد ہے، ہر انسان مراد نہیں ہے، بلکہ وہ مشرکین ہیں جن سے قتال کا حکم دیا گیا. آپ جانتے ہیں کہ مشرکین میں ایسے مشرکین تھے جنہوں نے مسلمانوں کو شہر بدر کیا، مکہ جیسے شہر سے ان کو باہر کیا، مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے. تو ایسے بیک گراؤنڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات رکھی. آپ جانتے ہیں اہل کتاب جو ایک مسلم ریاست میں رہتے ہیں، انہیں جزیہ دے کر اسلامی مملکت میں رہنے کی اجازت دی گئی. تو یہ جو حدیث ہے ایسے لوگوں پر لاگو نہیں ہوگی جو اسلامی ریاست میں رہتے ہیں اور جزیہ دیتے ہیں. جو مسلم ملک میں کسی معاہدے کے تحت رہتے ہیں یا ہم نے انہیں امن دے کر بلایا ہے، تو ایسی یہ حدیث ان پر عام نہیں ہے. اس حدیث سے متعلق علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں جو مراد ہے وہ لوگ ہیں جو اسلام کے خلاف جنگ کر رہے ہیں. اور اس طرح حدیث کے الفاظ بھی اگر آپ سمجھیں، امرت ان اقاتل الناس، یہ قاتل یقاتل مقاتلتن، قابل یقابل مقابلتن، یہ جو مفاعلہ کا صیغہ عربی میں جب آتا ہے تو وہ دو طرفین کے جنگ کے درمیان کے حالات کو بیان کرنے پر دلالت کرتی ہے. مقابلہ جب ہم بولتے ہیں تو دو طرف سے ہوتا ہے، معانقہ گلے لگانا دو طرف سے ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا امرت ان اقتل الناس کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں کے خلاف جنگ کروں، نہیں، بلکہ امرت ان اقاتل الناس جب کہہ رہے تو طرفین جنگ کے حالات کے تناظر میں یہ بات بتائی گئی ہے.
ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام نے محض کفر کی وجہ سے ہر شخص کے قتل کا حکم نہیں دیا، بلکہ قتال ان لوگوں کے ساتھ مشروع ہے جو مسلمانوں سے جنگ کریں یا جنگی حالت میں ہوں، جبکہ معاہد، ذمی اور مستأمن کے لوگوں کے احکامات الگ ہیں۔ قرآن مجید کی یہ مشہور آیت آپ جانتے ہیں، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ۔ قرآن کی آیت ہے، اس پر ذرا غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اس آیت میں بتلایا گیا کہ اگر کوئی مشرکین میں سے اجازت لے کہ مجھے قرآن مجید سننا ہے، مسلم ریاست ہے، مسلم حکومت ہے، خلافت ہے، تو ایسے وقت اگر ایک مشرکین میں سے کوئی طلب کرتا ہے کہ مجھے قرآن مجید سننا ہے، قرآن مجید کی آیت پر غور کریں، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اگر مشرکین میں سے کوئی قرآن مجید سننے کی خواہش کرے اور مسلمانوں کے جوار میں آئے اور امن طلب کرے، تو باقاعدہ کہا گیا کہ اسے لایا جائے گا، اسے قرآن سننے کا موقع فراہم کیا جائے گا۔ اگر اس کے بعد وہ اسلام قبول بھی نہ کرے تو ہمارے اسلامی حکام کو یہ حکم دیا گیا کہ انہیں قرآن سننے کے بعد قبول کرے یا نہ کرے، انہیں واپس اپنے ٹھکانے تک پہنچا کر آنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اس حدیث کے عمومی مفہوم کو لے کر کئی لوگ اسلام کی بدنامی کا ذریعہ بنتے ہیں کہ اسلام نے سب کے قتل کا حکم دیا جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو نہ مانے۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جو شخص معاہد ہوتا ہے، جو ایک اسلامی حکومت میں پابند ہونے کا وعدہ کرتا ہے اور جزیہ پے کرتا ہے، اگر کوئی مسلمان ایسے معاہد کا جو کہ باقاعدہ اسلامی ریاست میں مشرک ہوتے ہوئے ایک عہد و پیمان کے مطابق وہ رہتا ہے، اگر کوئی مسلمان اس کا قتل کرے تو صحیح روایت بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، جو ایک معاہد جس کے اور آپ کے درمیان معاہدہ ہوا ہے، اگر کوئی مسلمان اسے قتل کرے تو وہ جنت کی خوشبو کبھی نہیں سنے گا، کبھی وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا۔ حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت کی دور تک جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، لیکن ایک مسلمان جو معاہد غیر مسلم کا قتل کرے تو ایسا مسلمان جنت کی خوشبو، بلکہ اس کی خوشبو تو 40 سال کی مسافت تک آئے گی، لیکن وہ خوشبو بھی اسے میسر نہیں ہوگی۔ اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے، سنن ابی داؤد کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی مسلمان نے معاہد پر ظلم کیا یا اس کے حق تلفی کی یا اس کو اس کے بوجھ سے زیادہ کام دیا یا اس کی اجازت کے بغیر اس کی کسی چیز پر قبضہ کیا، تو میں روز قیامت اس کی جانب سے میں اللہ کے روبرو مطالبہ کروں گا، اس سے میں حجت اس پر لازم اور قائم کروں گا، کیونکہ اس نے ایک معاہد پر ظلم کیا ہے۔ بہرکیف یہ وہ باتیں ہیں جس سے آپ کو اسلامی نظریے قتال فی سبیل اللہ کے اصول و ضوابط بتائے گئے۔ ذمی کون ہے، معاہد کون ہے، مستامن کون ہے، یہ سب الگ الگ اصطلاحات ہیں۔ میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کے مستویٰ سے لیول سے کافی اونچی چیزیں، لیکن یہ شرعی تعلیمات ہیں، اسے ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ذمی کہتے ہیں ایسا نان مسلم جو اسلامی حکومت میں اس کے زیر نگرانی ایک عقد اور اتفاق کے تحت رہنا چاہتا ہے، کفر پہ رہتے ہوئے، اسے ذمی کہتے ہیں۔ معاہد اس شخص کو کہتے ہیں ہمارے اور ان کے درمیان، مسلمانوں اور ان کے درمیان ایک عہد و پیمان اور اتفاق ہوا ہے، جنگ بندی کا اعلان ہوا ہے، تو ایسے ماحول میں رہنے والے کو معاہد کہتے ہیں۔ مستامن
مستأمن اس آدمی کو کہتے ہیں جو ایک اسلامی ریاست میں ایک وقت مقررہ تک امن حاصل کر کے داخل ہوتا ہے، جیسے تاجر ہو سکتا ہے یا کسی دوسرے حکومت کا ریپرزینٹیو ہو سکتا ہے یا وزٹر ہو سکتا ہے، تو ان تمام کی جانی حفاظت کی ذمہ داری شریعت میں اسلامی حکومت کے حکام پر عائد کی گئی ہے۔ تو بہرکیف انشاءاللہ یہ کچھ عمومی باتیں تھی، حدیث کو سمجھنے سے پہلے اس کا سمجھنا بے حد ضروری تھا، ورنہ کئی ایسی چیزیں ہیں جس سے سمجھیے غلط فہمیاں اور بہت سے شبہات جنم لیتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا، اسلام زور زبردستی لوگوں کو مسلمان کرواتا ہے، اس طرح کے چیزیں مطلب اسلام پر الزامات عائد کی جاتی ہیں۔ تو بہرکیف آپ نے حدیث کو سنا، راوی حدیث کی زندگی آپ کے روبرو رکھی گئی، اور اسی طرح حدیث کے سلسلے میں اہل علم، مفسرین اور محدثین کے آراء آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اب ہم اس حدیث کے جو فوائد ہیں، جو اس حدیث کے بینیفٹس ہیں، اس حدیث میں جو عام مسلمانوں کی رہنمائی کی گئی ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس حدیث میں داعی اللہ، اللہ کا جو داعی ہوتا ہے، علماء جو انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، جو کہ دعات اللہ ہیں، ان کے کیا صفات ہونے چاہیے، ان کا کیا کام ہونا چاہیے، وہ مشن بتلایا گیا۔ امرتو کا جو پہلا لفظ ہے، حدیث کا جو پہلا لفظ ہے، مجھے حکم دیا گیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کے احکامات کے پابند تھے، کوئی بھی چیز آپ اپنی من مانی یا اپنے جانب سے نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام اللہ رب العالمین کے حکم الہی کے مطابق ہوا کرتا تھا، اپنی طرف سے آپ کچھ نہیں کیا کرتے تھے۔ ان ہوا الا وحی یوحا، کوئی بھی آپ کا عمل کردار جو تھا وہ اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق ہوا کرتا تھا۔ تو اب سب سے پہلے اس حدیث میں ایک دائی کہ ایک نبی کے مشن پہ رہنے والے دائی کے اندر قوم کی اصلاح، گمراہی کے خلاف ان کو راہ حق پر لانے کے لیے جو جستجو ہونا چاہیے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اسی حدیث کے مفہوم سے ملنے والی ایک حدیث ہے، مثلی و مثلکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری اور تمہاری مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی، اس آگ کو روشنی سمجھ کر، یہ جو پروانے اور پتنگے ہیں شمع کو دیکھ کر جس طرح روشنی سمجھ کر ٹوٹ پڑتے ہیں، اسی طرح لوگ جہنم کو ایک اچھی چیز سمجھ کر غلط کاموں کا ارتکاب کر کے اس جہنم کی طرف ٹوٹ پڑ رہے، اور میں ایک ایک کی کمر پکڑ کر کھینچ رہا ہوں۔ تو اس میں دائی کی صفت بتائی گئی کہ ایک دائی مدعو قوم کے پیچھے کس قدر فکر مند ہوتا ہے، اپنے پاس جو حق ہے مدعو کو بتانے کے لیے کس قدر فکر مند ہوتا ہے، ایک کسان کی طرح محنت کرتا ہے ایک دائی کے اندر نوح علیہ السلام جیسا صبر ہوتا ہے، نوح علیہ السلام جیسا، ایوب علیہ السلام جیسا صبر ہوتا ہے۔ اور اس حدیث میں امرتو کے اس حدیث کے مفہوم سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو فوراً قبول کرنا ہے اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم ملنے کے بعد اس کی تعمیل میں اور عمل پیرا میں ہونے میں کبھی تاخیر نہیں کی۔ جیسے ہی اللہ نے کہا کہ لوگوں کو توحید کا پیغام پہنچا دو، تو آپ فوراً صفا کی پہاڑی پر پہنچ گئے اور لوگوں کے درمیان اعلان کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا،
کہ اے اہل عرب، تم لوگ لا الہ الا اللہ کا اعلان کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، عرب و عجم پر تم غالب آ جاؤ گے۔ اور اس حدیث میں یہ بھی مفہوم بتلایا گیا، کہ اس حدیث کا مفہوم ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جہاد کا جو مقصد ہے زمین میں اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے ہے، نہ کہ انتقام لینا، بدلہ لینا، زمین پر غلبہ پانا، حکومت حاصل کرنا، نہیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ پورا دین اللہ ہی کے لیے ہو۔ اور اسی طرح اس مرحلے سے پہلے لوگوں کو دعوت دینا، یہی طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور خلفائے راشدین کا تھا کہ حق بات واضح ہو جائے۔ اور اسی طرح یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے، آخر میں جو حدیث میں الفاظ ہیں وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، لوگ اگر ان ظاہری اعمال کو انجام دیں تو پھر وہ ان کے خون، ان کے مال سب محفوظ ہیں، اور ان کا حساب و کتاب اللہ کے اوپر ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا میں لوگوں کے ساتھ ان کے ظاہر کے مطابق معاملہ کیا جائے گا، ان کے باطن میں ہم جھانک کر نہیں دیکھیں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون اور مال کی حفاظت کو شہادتین، نماز، زکوٰۃ جیسے ظاہری اعمال کے ساتھ وابستہ فرمایا، نیت کے بارے میں کوئی حکم نہیں لگایا۔ اصل یہ ہے کہ جو شخص کلمہ شہادت پڑھ لے وہ مسلمان سمجھا جائے گا، اس کا خون اور اس کا مال محفوظ ہوگا، مگر اسلامی قانون کے مطابق۔ تو یہ اس حدیث کا واضح مفہوم ہے۔ اور یہ حدیث جوامع الکلم، کم الفاظ لیکن معنی کے حساب سے، مفہوم کے حساب سے اسلامی شعائر کو بتلانے میں، اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے میں، بلکہ لوگوں کی عزتیں، لوگوں کی مال اور ان کے خونوں کی حفاظت کے حوالے سے جو بنیادی مسائل ہیں ان چیزوں پر روشنی ڈالنے والی حدیث ہے۔ اور اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو سنت ہے، احادیث ہیں، ان کو ایک دوسرے سے جوڑنے سے ہی احکامات واضح ہوتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید کی آیتیں ہیں، کوئی آ کر آپ سے کہہ دے قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہا فلا تقربوا الصلاۃ، کہ تم نماز کے قریب مت جاؤ، کلوا واشربوا، کھاؤ پیو انجوائے کرو۔ اگر کوئی آ کر چھوٹا سا ٹکڑا لے کر بتانے لگے کہ قرآن ہی میں آیا ہے کہ نماز کے قریب مت ہونا، کھاؤ پیو انجوائے کرو، حالانکہ ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت ہونا، کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، لیکن ولا تسرفوا، اسراف نہیں کرنا، انہ لا يحب المسرفین۔ تو باتوں کو توڑ مروڑ کے یا ایک ٹکڑا لے کر ہم پورے اسلامی شریعت کا ڈھانچہ نہیں کھینچ سکتے جب تک کہ اس آیت کے آگے پیچھے کیا ہے، اس حدیث کا سیاق و سباق کیا ہے، یہ نہ پتہ چلے۔ جیسے کہ میں نے بتلایا کہ شریعت میں احکام کے قتال کے احکام بتلائے گئے، صلح کے آداب بتلائے گئے، جزیہ اور ٹیکس کے مسائل بتلائے گئے، معاہدین جو ایک اسلامی ریاست میں نان مسلم رہتے ہیں، جیسے کہ میں نے بتلایا کہ یہودی، نصرانی، مشرکین مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے، تو ان کے ساتھ رہنے کے آداب بتلائے گئے۔ تو یہ تمام چیزوں کو رکھ کر ہم اس حدیث کے مفہوم کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح جان اور مال اسلام کے عظیم ضروریات میں سے ہے، اسی لیے اسلام نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ اور اس حدیث سے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کو واضح کیا جا رہا ہے کہ حساب و کتاب کا معاملہ یہ آخرت کے دن کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے، یوم تبلی السرائر،
جس دن بھید کھول دیے جائیں گے. وحسابهم علی اللہ، لہذا اللہ تعالیٰ بندے کے ظاہر و باطن کو سب سے زیادہ جانتا ہے، وہی آخرت میں حساب لے گا. اور اس طرح فتنوں کے زمانے میں اس حدیث کی بہت بڑی اہمیت ہے. اگر حالات مشتبہ ہو جائیں اور دلوں میں بدگمانی پیدا ہو تو مسلمان کو اس حدیث کے مطابق لوگوں کے ظاہر کو دیکھنا چاہیے. جس سے اسلام ظاہر ہو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے، اس کی تفتیش اور اس کی باریکیوں میں پڑنے سے بچا جائے. اور یہ حدیث اہل سنت الجماعت کا جو ایک عقیدہ ہے کہ اعمال ایمان کا حصہ ہیں، کیونکہ اس حدیث میں شہادتین کے ساتھ نماز اور زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے، اور یہ سب اعمال جوارح ہیں اور یہ ایمان کا حصہ ہے. اور اسی طرح انسانی جان اور مال کی عظمت، عصموا منی دماءہم و اموالہم، یعنی اسلام انسان کو مال اور ان کے خون کے حفاظت اور ان کے تحفظ کا ذمہ دار ہے. تو اس حدیث میں اگر دیکھا جائے تو جہاد فی سبیل اللہ کے آداب اور ضوابط بتلائے گئے. آپ جانتے ہیں کہ یہ حدیث ایمان اور اسلامی احکامات پر جو فیصلہ کرنا ہے ان سے متعلق ایک اہم ترین اصول اور ایک بنیادی رول ادا کرنے والی حدیث ہے. اور اس حدیث میں اسلام نہ دنیاوی اقتدار، جبر و تسلط یا بادشاہت کا خواہاں ہے، بلکہ اس کا مقصد بندوں کو اللہ کی عبادت کی طرف لانا ہے اور انہیں حق کے سامنے جھکانا ہے. یہ اسلام کی تعلیمات اس حدیث میں پیش کی گئی ہیں. موجودہ دنیا کی جنگوں کے برخلاف اسلام کا جہاد جو ہے مال اور دولت اور اقتدار اور قومی برتری کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کے اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہے. توحید کی دعوت اسلام کی سب سے پہلی دعوت ہے. تمام انبیاء علیہ السلام نے اسی کے لیے کوشش کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر یا سوق عکاظ بازاروں میں پہنچ کر یا حج کے دنوں میں جب آپ کا بائیکاٹ کیا گیا، ویسے موقع پر بھی شعب ابی طالب کی گھاٹی سے نکل کر آپ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی. اور آپ نے جب صحابہ کرام کو یمن اور دوسرے ملکوں کی طرف بھیجا تو انہیں بھی حکم دیا کہ لوگوں کو توحید کی دعوت دینا، اللہ کی وحدانیت سے اپنی دعوت کی شروعات کرنا. اور یہی تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا لب لباب ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں جو رسول بھیجے ہیں ان کو حکم دیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور طاغوت جو اللہ کے ماں سوا ہوں ان کی پرستش سے باز آ جائیں. اور اللہ کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی بھی ضروری ہے. صرف اللہ کو مان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا بھی ایمان کی ضمنی شرطوں میں سے ہے. اور اسی طرح اس حدیث میں وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ کہہ کر نماز اسلام کا یہ عظیم ترین رکن ہے، عملی مظہر ہے. شہادتین کے بعد نماز کا ذکر اس کی عظمت پر دلالت کرتا ہے. یہ شعائر اللہ میں سے ہے، یہ ظاہری اعمال ہے، اس پر احکامات مرتب ہوتے ہیں. اور اسی طرح زکوٰۃ اسلام میں اجتماعی تعاون کا نظام بتلایا گیا. زکوٰۃ کے ذریعے مال پاک ہوتا ہے اور معاشرہ فقراء کی مدد کرتا ہے. تو ان ظاہری اعمال کی طرف اشارہ کیا گیا کہ مسلمان ان کے پابند ہوں گے. اسلام میں جان و مال کی حرمت بہت عظیم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے خون اور مال کو محفوظ قرار دیا. اب جو شریعت میں حدود یا تعزیرات، جو گناہوں کی سزا دی جاتی ہے، تو اس کے بھی اصول و ضوابط ہیں.
اور اس سلسلے میں اسلام کی مستقل رہنمائی ہے۔ اور اس حدیث سے جو ہمیں اہم ترین فوائد معلوم ہوتے ہیں وہ یہ کہ اعمال کے ظاہر کا اعتبار ہوگا، چاہے وہ قاضی ہو یا مسلمان ہوں، وہ مسلمانوں کی ظاہری حالت کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے، دلوں کا حال اللہ جانتا ہے۔ اب نفاق کا معاملہ اللہ کے سپرد کریں گے۔ منافق دنیا میں مسلمان شمار ہوتے ہیں حالانکہ ان کا باطن خراب ہے۔ اور اس حدیث میں اجتماعی عبادات کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ یہ جو شہادتین کے بعد نمازوں کے قائم کرنے اور زکوٰۃ کے ادا کرنے کا جو ذکر ہے اس حدیث میں، اس سے اجتماعی عبادت کی اہمیت، یہ جو نماز اور روزہ ہے، یہ نماز اور یہ جو زکوٰۃ ہے، دونوں اجتماعی عبادت ہیں، اسلامی معاشرے کی بہت ہی اہم ترین کڑیاں ہیں، یہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اور اسی طرح کلمہ پڑھنے والوں کے بارے میں کوئی بھی حکم لگانے کے سلسلے میں صرف گمان کی بنیاد پر اس کو کافر قرار دینا، اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ ایک کلمہ گو مسلمان پر حکم لگانے کے سلسلے میں ہمیں احتیاط اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور اسی طرح مسلمانوں کے جو باہمی حقوق ہیں اس کو اہمیت دی گئی ہے۔ جو اسلام قبول کرے اس کے لیے اسلامی اخوت، وراثت، نکاح اور دیگر جو رائٹس ہیں وہ ثابت ہوتے ہیں، اور اسی کے مطابق خلفائے راشدین کا طرز عمل رہا ہے۔ خلفائے راشدین نے بھی اسی پر عمل کیا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مانعین زکوٰۃ کا جو انکار کرنے والے تھے، ان سے جو علم جہاد بلند کیا، اسی حدیث کے تناظر میں ہے، کیونکہ انہوں نے اسلام کی بنیادوں کو ٹھیس پہنچایا اور اسلام کی اہم ترین بنیاد زکوٰۃ کا انکار کیا۔ جب صحابہ ان کو سمجھانے کے لیے گئے، زکوٰۃ ہی تو ہے، زکوٰۃ ہی کا تو انکار کر رہے ہیں، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی دلیل پیش کی کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں نماز اور زکوٰۃ کو ایک جا اکٹھا پیش کیا ہے، کہیں جدا نہیں ہے۔ جو نماز اور زکوٰۃ میں تفریق کرے میں اس کے خلاف علم جہاد بلند کروں گا۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف کارروائی کی۔ تو اس حدیث میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دین میں ظاہر و باطن دونوں اہم ہیں۔ دنیا میں ظاہر کا اعتبار کیا جائے گا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ باطن کا حساب لیں گے۔ ایمان، اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان صرف ظاہری زبانی دعووں کا نام نہیں ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کے ذکر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ جو اعمال مطلوب ہیں، جو جسمانی اعمال ہیں، اس پر بھی عمل پیرا ہونا ہے۔ نہیں کہ میں کلمہ گو ہوں، مسلمان ہوں، نہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں، نہ نماز ادا کرتا ہوں، تو وہ اسلام قابل قبول نہیں ہے۔ وہ اسلام قابل قبول نہیں ہے۔ اسلام باقاعدہ ظاہری اعمال پر ہمیں مکلف کرتا ہے۔ اور اس حدیث میں اسلام کے امن و سلامتی کا جو دین ہے اس کو پیش کیا گیا کہ اسلام قبول کرنے سے جان و مال محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح مسلمان معاشرہ عبادت پر قائم ہوتا ہے۔ نماز بندے کا تعلق اللہ سے، اور نماز جو ہے بندے کا تعلق اللہ سے، اس کو اجاگر کرتا ہے، اور وہیں پر زکوٰۃ بندوں سے جو تعلقات ہیں اس کو اجاگر کرتا ہے۔ تو اس طرح یہ نظام زکوٰۃ اسلامی ایک تکافل اجتماعی مسلم معاشرے میں ایک دوسرے کی خیرخواہی پر دلالت کرتا ہے، اور نماز بندے اور رب کے تعلق کو واضح کرتا ہے۔ اور اس حدیث میں یہ بھی بتلایا گیا کہ دعوت میں حکمت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تدریج کے ساتھ، حکمت کے ساتھ باتوں کو رکھا۔ یہی دعات کے لیے نمونہ ہونا چاہیے۔ اور اس حدیث کا جو آخری ٹکڑا ہے کہ آخرت کے حساب پر ہمارا یقین ہونا چاہیے، وہ حسابہم علی اللہ، آخرت اور حساب و کتاب کے عقیدہ، اس پر مضبوط ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ کل رب العالمین کے روبرو جو سریع الحساب ذات ہے، سریع الحساب، اللہ تعالیٰ لوگوں کے فیصلے کرنے میں بہت تیز ہیں۔ آپ جانتے ہیں
کہ آج روئے زمین میں 8 بلین کی پاپولیشن ہے، اور ہم سے پہلے نہ جانے کتنے گزر چکے ہیں اور ہمارے بعد کتنے آئیں گے، یہ سب کے سب اللہ کے روبرو ہوں گے. تو اللہ رب العالمین سب کا حساب و کتاب کریں گے، اور ان کے اور رب کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، کوئی ترجمان نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین ہر بندے سے روبرو گفتگو کریں گے اور سب کا حساب و کتاب کریں گے. تو اس دن کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے، ہمارے اعمال کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے. ہمارے اندر کہیں نفاق کے صفات پائے تو نہیں جا رہے ہیں، اس کا احساس ہونا چاہیے. اور باطنی عقیدے کے ساتھ ظاہری اعمال پر بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے. صرف زبان کے دعوے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ شریعت نے جن چیزوں پر پابندی کا حکم دیا ہے، اعمال ظاہرہ ہیں، اس پر بھی ہمیں پابند ہونا چاہیے. تو اس حدیث میں اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں اس کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے. اس حدیث میں کلمہ، نماز، زکوٰۃ جیسے عظیم ارکان کو جمع کیا گیا ہے، اور اسلام کے حقوق اور اسلام قبول کرنے کے بعد جو تقاضے اور جو حقوق ہیں ان سب کو اس حدیث میں اکٹھا کیا گیا ہے. تو یہ کچھ حدیث کا مفہوم سلف صالحین کے اقوال کی روشنی میں آپ کے روبرو پیش کیا گیا ہے. امید کہ اس عظیم حدیث کو آپ سمجھنے میں اور جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں ان کو انشاءاللہ آپ نے بغور سماعت کیا ہوگا، اور اس حدیث کے مفہوم کو آپ اچھی طرح سے جان گئے ہوں گے. فجزاکم اللہ خیراً و شکراً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. الحمدللہ آج کے درس میں ہم نے دین کی بہت ساری تعلیمات شیخ کے زبانی سن رہے تھے. اسلام نے مسلمان کی جان، مال اور عزت کو عظیم حرمت عطا کی ہے. جو شخص کلمہ، نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کرے اس کے ظاہری اسلام کا اعتبار کیا جائے گا، جبکہ اس کا باطنی حساب اللہ رب العالمین کے سپرد ہے. اور حالات کے تناظر میں بہت ساری باتیں بھی بتا رہے تھے اور بہت سارے واقعات بھی شیخ بتا رہے تھے. ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے اور مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو کچھ ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دوسروں تک اس کو پہنچانے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. بارک اللہ فیکم. اگر کسی کو اس درس کے تعلق سے سوال ہو تو کر سکتے ہیں. جو بھی سوال کرنا چاہتے ہیں اپنے ہینڈ پر ریز کریں، انشاءاللہ ان کو میوٹ کیا جائے. جی، کچھ بہنوں نے یا کچھ بھائیوں نے ہاتھ ریز کیا ہوا ہے، دیکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محمد صلاح الدین صاحب پوچھیے. جی شیخ، میرا سوال ہے کہ آپ جو بتائے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سب کو روبرو ہوں گے، تو کیا کافرین اور مشرکین بھی اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے؟ دیکھیے محترم صلاح الدین صاحب، جی قبر انسان کی وفات اور قبر میں تدفین کے بعد کا ایک لمبا سلسلہ ہے. کئی مراحل ہیں کہ اللہ کے روبرو جو لوگ پہنچیں گے اس سے پہلے کئی مراحل سے گزرنا ہوگا. انسان کی وفات، پھر قبر میں تدفین، برزخ کی زندگی، اور پھر نام اعمال، پل صراط، یہ سب سے گزرنے کے بعد اب اس میں جو مشرکین ہیں، جو کفار ہیں، یہ تو اس آخری مرحلہ پہنچنے سے پہلے ہی جہنم میں گر جائیں گے. یہ ان کے بعد کا معاملہ ہوگا. اللہ رب العالمین کے رویت کا معاملہ، اللہ رب العالمین کے دیدار کا معاملہ، اور اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہونے کا معاملہ. یہ جو مسلمان ہیں، جو اسلام کا ظاہری دعویٰ کرتے ہیں یا بظاہر مسلمان ہونے کا دعویٰ کیے، ان لوگوں کے متعلق ہے. ورنہ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے شرک کیا، ان کے معاملات اس سے پہلے ہی واضح ہو جائیں گے. خاص کر کے یہ ایک موضوع اللہ نے چاہا تو اس پر میں ایک مستقل درس دوں گا کہ موت کے بعد کے جو مراحل ہیں، اگر دیکھا جائے تو موت کے بعد ہی ہمارا اصل سفر ہے. موت کے بعد ہی ہمارا اصل سفر شروع ہوتا ہے.
تو اس کے کئی مراحل سے ہمیں گزرنا ہے. تو یہ جو مرحلہ ہے کفار اور مشرکین یہ لوگ سب جو ہے نا یہ پلسرات وغیرہ کے مرحلے سے پہلے ہی سمجھو جہنم رسید ہو جائیں گے. تو یہ شکرا. جی اس پر انشاءاللہ مستقل میرا ایک درس ہوگا, وہ کسی موقع پر تفصیل سے بیان کریں گے کہ مراحل بعد الموت, موت کے بعد ایک لمبا سفر ہے. اگر دیکھا جائے اس پر ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے. آخرت کے اوپر ایمان اور موت کے بعد کے مراحل. دیکھیے انسان ماں کے پیٹ میں بھی ایک زندگی گزارتا ہے, وہ صرف 9 ماہ کی مدت ہوتی ہے. پھر دنیا میں زندگی گزارتا ہے, وہ واضح ہے 60-70 سال کی زندگی ہے. پھر اس کے بعد قبر کی جو زندگی ہے, برزخ کی زندگی, آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو مر چکے ہیں آج اگر دیکھا جائے تو ہزاروں سال. عیسیٰ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو مرے آج 5000 سال کے قریب. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو مرے 2026 سال سے قبر میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ برزخ کی زندگی اس سے طویل ہے, اور آخرت کی زندگی اور زیادہ وسیع و عریض اور لمبی چوڑی رہے گی, اور اس کے کئی مراحل ہیں. تو یہ مرحلے سے پہلے ہی مشرکین جہنم رسید ہو جائیں گے. تو بہرکیف اس پر مستقل اور تفصیلی گفتگو ہو تو تبھی بات واضح ہوگی انشاءاللہ. بہت آپ کا چھوٹا سوال تھا لیکن بہت ہی اہم ترین سوال تھا صلاح الدین بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال یہ ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی حدیث ہے وہ بائی ہارڈ ہو جاتی ہے, جو تھوڑی سی بڑی رہتی ہے, ہم لوگوں کو اتنی عربک پریکٹس نہیں ہے, تو مطلب کچھ الفاظ بیچ کے یاد رہتے راوی, باقی کی راوی نہیں یاد رہتی, تو کیا کرے اس کے لیے؟ پریکٹس بھی کرتے پھر بھی. ابھی آپ لوگوں نے کتنے احادیث یاد کی ہیں؟ میں نے صرف 5 ہی کی ہوں بس ابھی تک. ماشاءاللہ. 5ویں حدیث یعنی کون سی حدیث ہے؟ پہلی حدیث ہے بلغوا انی والآیا, اور 5ویں حدیث جو آپ نے بتائے تھے, کیا کوئی بھی ایسا عمل کریں گے تو رد ہو جاتا ہے وہ جو دین اچھا میں ٹھیک ہے, نہیں آپ نے حدیث جبریل اور انما الاعمال بالنیات یہ حدیث یاد نہیں کی ہے؟ یہ کی ہے نا, جو بلغوا انی ہے تو پہلی حدیث ہے حضرت عمر نہیں بن نہیں, فاروق رضی اللہ انما الاعمال بالنیات والی حدیث. عنہ. جی ماشاءاللہ. آپ نے اچھا حدیث جبریل یاد کی جس میں جبریل علیہ السلام کا ذکر ہے, وہ حدیث یاد کی؟ سیکنڈ والی ہے وہ, وہی نہیں لرن ہو رہی, وہ تھوڑی مجھے ٹف اور بڑی بھی لگ رہی ہے, ہاں اسی لیے بہت میں بڑی بڑی ہے. چھوٹی چھوٹی لرن میں نے لرن ہو اس کے جاتی, ساتھ بڑی والی میں بہت تکلیف ہوتی ہے کیونکہ آڈیو میسج میں نے جو بھیجا ہے نا اس کو بار بار سنیں اور آپ آگے بڑھتے جی جائیں. دوسری حدیث یاد نہیں ہوئی ہے اس لیے تیسری اور چوتھی اور 5ویں اور آج 8ویں حدیث یاد نہیں کرنا, ایسا نہیں ہے. آپ 8ویں حدیث یاد کریں, چھوٹی ہے, انشاءاللہ دوسری حدیث کو بار بار سنتے رہیں, وہ بھی انشاءاللہ یاد ہو جائے گی انشاءاللہ. تو سفر جو ہے ابھی انشاءاللہ. آپ کی 8 احادیث کمپلیٹ ہونی ہے. تو 8 احادیث اب تک کتنی بہنوں نے یاد کیا؟ تھوڑا سا ہینڈ ریز کریں, یا بھائیوں نے یاد کیا ہینڈ ریز کریں. یا 7 احادیث الدین والنصیحہ تک کون کون یاد کیے ہیں؟ ہینڈ ریز کریں. ماشاءاللہ. شیخ ایوب حیاکم اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ اکبر. شبنم اور سائمہ ماشاءاللہ, بصیرہ, اللہ اکبر. تو 5 احادیث کتنے بہنوں نے اور بھائیوں نے یاد کیا ہے؟ ماشاءاللہ. بہن فاطمہ, جی بابا شافی, ماشاءاللہ, زبردست زبردست, ماشاءاللہ. تو یہ احادیث یاد کرنے کا سلسلہ باقی رکھیں, اور یقین مانیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار زبان پر ذکر ہونا, احادیث کو بیان کرنا اور یاد کرنا, یہ انشاءاللہ باعث برکت ثابت ہوگا اور ہمارے زندگیوں میں اس کا اچھا اثر پڑے گا. کچھ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ احادیث کہاں ہیں, جیسا گروپ ایڈمنس آپ کو بتائیں گے. گروپ کی لنک اگر ہو سکا تو چیٹ باکس میں شامل کر دیں. اگر لوگ ابھی پروگرام میں پہلی بار آ رہے ہیں تو وہ مین گروپ میں جوائن ہو جائیں, جہاں احادیث کو حفظ کرنا ہے انشاءاللہ. یا احادیث کو حفظ کرنا اور پروگرام کے نوٹس بنانا, ٹھیک ہے, ان سب چیزوں میں سستی نہ کریں. اور آپ لوگوں کے لیے دیکھیے سبحان اللہ, یہ پروگرام شیخ ایوب آپ کے لیے خصوصاً بتا رہا ہوں, ایڈمن حضرات کے لیے یہ جی پروگرام شیخ. کس قدر اہم ہے. دیکھیے واللہ جب سے یہ پروگرام شروع ہوا ہے الحمدللہ ہمارے ویب سائٹ پر روزانہ الحمدللہ ایک حدیث ہم لوگ باقاعدہ اس کا مختصر خلاصہ بھی شیئر کر رہے ہیں. وہ خلاصہ بھی بار بار پڑھے, اور اللہ نے چاہا تو یہ حدیث اس قدر مبارک ثابت ہو رہی ہے کہ 40 نووی کی شرح جہاں بہت سے شروحات ہیں, اور اس کتاب کو پڑھانے کے بعد میرے اندر بھی جذبہ آیا کہ ایک بہترین شرح پر کام کیا جائے جو امت کے عام افراد کے لیے
مفید ثابت ہو. اور اس کتاب کو میں کس قدر مبارک پا رہا ہوں. آپ دیکھیے اس کتاب پر کس قدر کام ہوا ہے. آپ لوگوں کو جو احادیث یاد کرنا ہے لوگوں نے اپنی پیاری پیاری آواز میں بہترین انداز میں ریکارڈ کر کے بھی پیش کیا ہوا ہے تاکہ آپ لوگوں کو یاد کرنے میں آسانی ہو. تو بہرکیف آپ لوگ اس سلسلے میں دلچسپی لیں. بارک اللہ فیکم بارک اللہ فیکم وتقبل اللہ جهودکم. السلام علیکم. وعلیکم اسی السلام. کے ساتھ سر یہ پھوٹنے کے مرحلے اس کے بارے میں بھی بیان چاہیے تھا. انشاءاللہ کسی موقع پر اس موضوع پر بھی انشاءاللہ ہوگا. اور جب موت کے بعد کے مراحل پر خطاب ہوگا تو تمام چیزوں پر شامل درس ہوگا انشاءاللہ. تو جب بھی پروگرام ہوگا مقالہ لکھنا ہے مراحل اس میں. جی ایڈمن کے ذریعے آپ لوگوں تک وہ پروگرام کا اعلان آ جائے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اور جو لوگ اس گروپ میں جوائن نہیں ہوئے ہیں تو گزارش ہے کہ ایڈمن حضرات نے جو ہمارا پلیٹ فارم ہے اس کی لنک ہمارا جو پلیٹ فارم ہے اس کی لنک گروپ میں شیئر کیے ہیں یا ریکویسٹ کر رہے ہیں. تو ایڈمن حضرات سے گزارش ہے کہ پروگرام ہمارے گروپس کا اعلان وغیرہ بھیج دیں تاکہ جو پروگرام میں شریک ہوں اس چینل میں یا گروپ میں جوائن ہو جائیں. شاید ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہاں دیکھیے گروپ میں بھیجا ہے چیٹ باکس میں. اس گروپ میں آپ جوائن ہو جائیں گے تو IGEOC کے جو پروگرامز ہیں مختلف دروس ہیں اس کی لنکس آپ کو ملتے رہیں گی. دیکھیے کورونا یقیناً ایک مصیبت تھی لیکن اس مصیبت میں بھی ایک پازیٹیو اور ایجابی پہلو یہ ہے کہ آج علم حاصل کرنا آسان ہو گیا ہے. آن لائن جو خدمات ادارے پیش کر رہے ہیں اس سے ہمیں مستفید ہونا چاہیے. بارک اللہ فیکم وشکرا لکم. اللہ خیر. شیخ بہت سارے لوگوں کے اور سوالات تھے لیکن وقت کافی ہو چکا ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں سوالات اگر وہ کریں گے تو انشاءاللہ جواب مطلوب ہوگا. بارک اللہ اسی کے فیکم ساتھ حفظکم اللہ. ختم مجلس کی دعا پڑھیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیر.